بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب پریوں کی دنیا میں خوشیاں اور جادو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ وہاں ایک خوبصورت مملکت تھی جس پر بادشاہ ذکریہ اور ملکہ زرینہ کی حکومت تھی۔ ان کی ایک اکلوتی اولاد تھی شہزادی فاطمہ، جو کہ تمام پری لوک کی سب سے خوبصورت اور مہربان شہزادی تھی۔ شہزادی فاطمہ کا ایک چھوٹا سا پیارا دوست تھا، چنٹو نام کا ایک سفید خرگوش، جس کے چھوٹے چھوٹے پر تھے اور وہ اڑ سکتا تھا۔ چنٹو اور فاطمہ بچپن سے ہی بہترین دوست تھے۔ وہ ہمیشہ ساتھ کھیلتے، ہنستے اور پری لوک کے خوبصورت باغوں میں گھومتے پھرتے۔ ملکہ زرینہ کے پاس ایک بے مثال خزانہ تھا، ایک جادوئی بنفشی ساڑی۔ یہ ساڑی اتنی خوبصورت تھی کہ جب بھی کوئی اسے دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ اس کے دھاگے چاند کی روشنی سے بنے تھے اور اس پر ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے موتی جڑے ہوئے تھے۔ اس ساڑی میں عجیب سی طاقت تھی، یہ صرف سچی محبت کی موجودگی میں اپنا جادو دکھاتی تھی۔ جب ملکہ زرینہ بیمار پڑیں تو انہوں نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ چنٹو بھی اداس ہو کر فاطمہ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری پیاری بیٹی، ملکہ زرینہ نے کہا، میرا وقت آ گیا ہے۔ یہ بنفشی ساڑی اب تمہاری ہے۔ یاد رکھنا، یہ صرف سچے پیار کی موجودگی میں اپنی طاقت دکھاتی ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چنٹو نے اس کے گال پر اپنا چھوٹا سا پنجہ رکھا۔ امی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، وہ رو پڑی۔ بیٹی، موت تو زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ دنوں بعد ملکہ زرینہ کا انتقال ہو گیا۔ پورا پری لوک غم میں ڈوب گیا۔ فاطمہ اور چنٹو بہت اداس تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں مضبوط رہنا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ بادشاہ ذکریہ نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب فاطمہ کی شادی کا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ، میری بیٹی، بادشاہ نے کہا، تم اب شادی کے قابل ہو۔ میں تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ چنٹو فاطمہ کے کان میں کہنے لگا، کیا تم واقعی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کچھ دنوں بعد بادشاہ ذکریہ کے پاس خوشخبری آئی۔ پڑوسی مملکت کے شہزادہ ارمان کا رشتہ فاطمہ کے لیے آیا تھا۔ شہزادہ ارمان بہت ہی خوبصورت، مہربان اور بہادر تھا۔ جب وہ فاطمہ سے ملا تو دونوں میں پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی۔ تم بہت خوبصورت ہو، شہزادی فاطمہ، ارمان نے کہا۔ فاطمہ شرما گئی اور چنٹو خوشی سے اس کے کندھے پر ناچنے لگا۔ لیکن شہزادہ ارمان کی ایک دوست تھی، صفیہ۔ وہ ارمان سے بچپن سے محبت کرتی تھی، لیکن کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ارمان کی شادی فاطمہ سے طے ہو گئی ہے تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفیہ نے اپنے آپ سے کہا۔ ارمان میرا تھا، میرا ہی رہے گا۔ اس فاطمہ کو میں اپنے راستے سے ہٹا دوں گی۔ صفیہ کے پاس سیاہ جادو کی طاقت تھی۔ اس نے ایک شیطانی منتر بنایا اور فاطمہ پر یادداشت کی لعنت ڈال دی۔ رات کے وقت جب فاطمہ سو رہی تھی اور چنٹو اس کے پاس ہی سویا ہوا تھا، صفیہ کا جادو کام کر گیا۔ اچانک فاطمہ کا سر درد ہونے لگا اور وہ تیزی سے ہر چیز بھولنے لگی۔ چنٹو، میں کون ہوں؟ فاطمہ نے پریشان ہو کر کہا۔ چنٹو گھبرا گیا۔ فاطمہ، تم شہزادی فاطمہ ہو؟ کیا بات ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ تم کون ہو؟ یہ کہاں ہے؟ صبح جب بادشاہ ذکریہ کو اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ بہت روئے۔ انہوں نے بہترین حکیموں کو بلایا، لیکن کسی کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ جب شہزادہ ارمان کو اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ فوراً آیا۔ بادشاہ صاحب، میں پھر بھی فاطمہ سے شادی کروں گا۔ میں اس کا خیال رکھوں گا اور یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ محبت ہر مشکل کا حل ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادہ ارمان کی محبت دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پورے پری لوک میں جشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ رنگ برنگے پھول، چمکتے ہوئے لیمپ اور خوبصورت سجاوٹ ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ لیکن شادی سے ایک دن پہلے صفیہ نے اپنی شیطانی چال چلی۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے،
वो अपनी जादुई छड़ी लेकर फातिमा के कमरे में गई। चिंटू भी वहीं सोया हुआ था। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, सफिया ने गुस्से से कहा। उसने अपनी जादुई छड़ी से फातिमा और चिंटू दोनों पर हमला किया। एक तेज रोशनी फैली और वो दोनों बहुत कमजोर हो गए। अब तुम्हें किसी ऐसी जगह भेजती हूं जहां कोई तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, सफिया चीखी। एक और जादू के साथ फातिमा और चिंटू गायब हो गए। जब फातिमा की आंख खिली तो वो एक घने जंगल में थी। चिंटू भी उसके पास ही बेहोश पड़ा था। दोनों बहुत कमजोर थे। चिंटू, उठो, फातिमा ने कहा, लेकिन उसे अब भी अपना नाम याद नहीं था। तभी वहां एक खूबसूरत परी नजर आई। उसका नाम नताशा था। वो जंगल की रखवाली करने वाली परी थी। अरे, ये कौन है? ये लड़की इतनी कमजोर क्यों लग रही है? नताशा ने हैरत से कहा। नताशा ने फातिमा और चिंटू दोनों को अपने घर ले जाकर उनका ख्याल रखा। कई दिन तक वो उनकी देखभाल करती रही। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों ताकत हासिल करने लगे। नताशा की मोहब्बत और देखभाल की वजह से फातिमा पर डाला गया जादू कमजोर पड़ने लगा। एक दिन अचानक उसकी याददाश्त वापस आ गई। चिंटू, मैं याद आ गया। मैं शहजादी फातिमा हूं, वो खुशी से चीखी। चिंटू खुशी से इसके गिर्द उड़ने लगा। चिंटू बोला, मुझे याद आ रहा है। सफिया ने हम पर जादू किया था। वो बहुत बुरा काम किया है। नताशा को सब कुछ समझ आ गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। चिल्लू, हमें फौरन वापस जाना चाहिए। फौरन वापस परीलोक की तरफ रवाना हुए। जब वो महल पहुंचे तो देखा कि सफिया की शादी शहजादा अरमान से हो रही है। सब लोग उदास थे क्योंकि वो सब फातिमा को पसंद करते थे। सब लोग हैरान होकर मुड़े। शहजादा अरमान खुशी से फातिमा के पास दौड़ा। फातिमा, तुम वापस आ गईं। सफिया गुस्से से चीखी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? नताशा ने सबको सच्चाई बताई। इस सफिया ने फातिमा पर जादू किया था। चिंटू भी बोला, हाँ, मैंने सब कुछ देखा था। सफिया ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और हमला किया। लेकिन फातिमा और अरमान ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनकी मोहब्बत की ताकत से बनफशी साड़ी चमकने लगी और सफिया का जादू टूट गया। बादशाह ने सफिया को कैद करने का हुक्म दिया। फातिमा ने अपनी मां की याद में बनफशी साड़ी पहनकर अरमान से शादी की। शादी के वक्त साड़ी और भी ज्यादा चमक रही थी। कुछ साल बाद उनकी एक प्यारी बेटी हानिया पैदा हुई जिसमें दोनों खानदानों की जादुई ताकतें थीं।